دوستو، آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جو مردم شماری 2011 کی رپورٹ پر مبنی ہے، اور اس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ جو اعداد و شمار اردو کے تعلق سے اس رپورٹ میں پیش کیے گئے ہیں ان کی وجہ سے اردو کی حیثیت کیا ہے اور اردو کے مسائل کس قسم کے ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ 28 جون 2016 کی بات ہے۔ بہت سے اخبارات سمیت ٹائمز آف انڈیا میں ایک رپورٹ چھپی جس میں یہ کہا گیا کہ ہندوستانی زبان کے بولنے والوں کی تعداد میں کئی زبان میں شرح نمو کم ہو گئی ہے۔ یعنی اگر فرض کیجئے کہ 10 سال میں کسی زبان میں 5% کا اضافہ ہوتا تھا تو اب 4% کا ہونے لگا یا 3% کا ہونے لگا، تو ظاہر ہے کہ اتنی آبادی تیزی سے اب نہیں بڑھ رہی ہے۔ یہ تشویش کی بات تھی۔ اس میں اردو کا بھی نام تھا، لیکن دیگر کئی زبانیں تھیں۔ مثلا تیلگو کے لیے کہا گیا کہ اس میں 0.26% کے لحاظ سے شرح نمو کم ہو گئی ہے۔ تامل میں 0.2%، اڑیا میں 0.01%، ملیالی میں 0.24% کی رفتار سے کمی آئی ہے اضافے میں۔ اس میں اردو کا بھی نام تھا جس میں یہ کمی سب سے زیادہ درج کی گئی، اور وہ تھی 1.48%۔ ظاہر ہے یہ تشویش کی بات تھی۔ اس پر اردو حلقے میں چند دنوں تک سینہ کوبی ہوتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ شاید لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ جب اتنی ساری اہم زبانوں میں اضافے کی شرح کم ہوئی ہے تو اردو کے لیے کیوں رونا رویا جائے۔ مردم شماری کی رپورٹ میں زبان سے متعلق جو رپورٹ ہوتی ہے وہ عام طور سے دیر سے آتی ہے، مگر سن 2011 کی رپورٹ تو غیر معمولی تاخیر سے جون 2018 میں آئی۔ جب رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ اردو کے تعلق سے جو خبر چھپی تھی وہ نہ صرف ادھوری تھی بلکہ بڑی حد تک گمراہ کن بھی تھی۔ رپورٹ آنے کے بعد پھر اس پر کوئی تفصیلی گفتگو یا اس کا کوئی تفصیلی تجزیہ کہیں نظر نہیں آیا۔ صورت یہ ہے کہ دیگر زبانوں میں صرف اضافے کی شرح یا شرح نمو میں کمی آئی، یعنی ان کی جو اصل تعداد تھی 2001 کے سروے میں اس سے کم نہیں ہوئی ان کی تعداد۔ اس کے برعکس اردو کی کل آبادی ہی 2001 سے 2011 کے درمیان گھٹ گئی۔ وہ اس طرح کہ 2001 میں اردو میں اپنی مادری زبان اردو بتانے والوں کی کل تعداد 5,15,00,000 سے کچھ زیادہ تھی۔ 2021 میں یہ تعداد گھٹ کر 5,07,72,000 ہو گئی، یعنی 2001 سے 2011 کے درمیان اردو بولنے والے 7,63,000 افراد کم ہو گئے۔ یعنی ملک کی آبادی میں اضافے کے ساتھ اردو آبادی میں اضافہ ہونے کے بجائے یہ آبادی گھٹ گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا مذکورہ زبانوں کے ساتھ تو نہیں ہوا۔ اردو بولنے والوں کی غالب اکثریت تو مسلمانوں کی ہے، ان کی آبادی میں بھی کمی نہیں آئی بلکہ لگاتار بڑھ رہی ہے۔ پھر اردو آبادی کم کیسے ہو گئی؟ اس پورے عمل کو سمجھنے اور اس کی وجوہ کا پتہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ضلع کی سطح تک نہیں تو کم از کم ریاستی سطح تک طرح طرح کے اعداد و شمار کو ان کے مقابل رکھ کر اس کا تجزیہ کیا جائے۔ ساتھ ہی 2001 سے پہلے کی مردم شماری کی رپورٹوں کا بھی جائزہ لیا جائے، لیکن ایسی کوئی کوشش نظر نہیں آئی۔ ویسے بھی ایسی کسی بھی کوشش میں بہت سی دقتیں حائل ہیں۔ مردم شماری کوئی سر گننے کا عمل نہیں ہے۔ اس سے کسی ملک کی بوقلمونی کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں انسانی آبادی کتنی ہے، کیسی اور کس حال میں ہے، آبادی میں اضافے کی شرح کیا ہے،
صنفی تناسب کیا ہے، یعنی فی 1000 مرد پہ کتنی عورتیں ہیں، اوسط عمر کیا ہے، اطفال کی اموات کتنی ہے، یعنی کتنے بچے ہیں جو 5 سال کی عمر سے پہلے مر جاتے ہیں، یعنی اور ان کی صحت کا کیا حال ہے۔ زراعت، صنعت اور تجارت میں انسانی سرگرمیوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایسی بہت سی باتوں کے ساتھ لسانی صورتحال کو سمجھنے میں بھی مردم شماری معاون ہوتی ہے۔ دنیا میں حیاتیاتی اعتبار سے جو 10 بوقلمون خطے ہیں، ان میں سے 8 خطے لسانی اعتبار سے بھی بوقلمون ہیں، یعنی ان میں بہت زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یعنی وہاں نہ صرف انواع و اقسام کے پیڑ پودے، کیڑے مکوڑے، جانور پائے جاتے ہیں، بلکہ زبانوں کی بھی بہتات ہے۔ مغربی ایشیا بھی ان میں سے ایک ہے جس میں ہندوستان واقع ہے۔ مردم شماری کے علاوہ کسی اور متواتر لسانی سروے کی کوئی روایت نہیں ہے جس سے ملک کی لسانی صورتحال میں ہونے والی تبدیلی کا پتہ چل سکے۔ اس لیے جو بھی اعداد و شمار مردم شمارے والے مہیا کرتے ہیں، اسی کو عموماً تحقیق و مطالعے کی بنیاد بنایا جاتا ہے۔ دقت یہ ہے کہ مردم شماری والے زبان سے متعلق 10 سالہ اعداد و شمار کو اتنی دیر سے جاری کرتے ہیں کہ اس پر گفتگو بے معنی معلوم ہونے لگتی ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ اس ڈیجیٹل دور میں وہ ایسا کسی تکنیکی مجبوری کی وجہ سے کرتے ہیں، لسانی بے حسی ہے، یا یہ بھی اسی لسانی جارحیت کا حصہ ہے جس کا شکار اس ملک کی بیشتر زبانیں ہیں۔ دیر سے جاری ہونے والی مردم شماری کی رپورٹ میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اس میں گزشتہ نصف صدی سے صرف مادری زبان لکھوانے والوں کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ دوسری زبان یا علمی زبان کے طور پر استعمال کرنے والوں کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ہے۔ مثلا 1961 میں اردو کو اپنی مادری زبان قرار دینے والوں کی تعداد 78,91,000 تھی۔ تب 21,61,000 افراد نے اردو کو اپنی دوسری زبان بتایا تھا، یعنی ان کی علمی، ادبی اور تجارتی سرگرمیوں کی زبان اردو تھی، گرچہ ان کی مادری زبان اردو نہیں تھی۔ ان میں سے 6,73,000 افراد اتر پردیش میں، 4,41,000 لوگ پنجاب میں تھے۔ آپ کو اس پر حیرت نہیں ہوگی کہ اتر پردیش یا پنجاب میں اتنی بڑی تعداد میں ایسے لوگ تھے جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی، لیکن وہ اردو میں سارے کام کرتے تھے، یعنی ان کی دوسری زبان اردو تھی۔ مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ گجرات میں 1,58,000 افراد نے بھی اردو کو اپنی دوسری زبان قرار دیا تھا۔ بعد کی مردم شماری میں یہ تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ پھر یہ کیسے اندازہ ہو کہ 2011 میں اگر 5.5 کروڑ لوگوں نے اردو کو اپنی مادری زبان لکھوایا تو ایسے افراد کی تعداد کتنی ہے جو اردو کو دوسری زبان کے طور پر اپنی علمی، ادبی اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عام خیال کے مطابق 1961 کے بعد ان کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ تب بھی اس کمی کی شرح کیا ہے، کتنی کمی آ رہی ہے؟ صوبائی سطح پر اس کی تفصیلات مہیا ہوں تو پتہ چلے کہ الگ الگ صوبوں میں کیا ہوا ہے۔ ان تفصیلات کی عدم موجودگی میں جو باتیں ہوتی ہیں ان کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔ مردم شماری میں 1941 تک اردو، ہندی، پنجابی اور پہاڑی بولیوں کو ہندوستانی کے نام سے یکجا کر دیا جاتا تھا۔ 1951 کی مردم شماری میں پہلی بار اردو، ہندی اور پنجابی کو الگ الگ دکھایا گیا۔ اس کے باوجود ہندوستانی بولنے والوں کا خانہ برقرار رکھا گیا۔ آئین بن چکا تھا، اس میں ہندوستانی کا کوئی ذکر نہیں تھا، پھر بھی 1951 کی مردم شماری میں 67,43,000 افراد نے اپنی مادری زبان ہندوستانی لکھوائی۔
1961 کی مردم شماری میں ہندوستانی کو مادری زبان قرار دینے والوں کی تعداد میں جتنی گراوٹ نظر آئی، لگ بھگ اسی تناسب سے اردو والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اس سے اس رجحان کا اندازہ ہوا کہ 1951 میں جن اردو والوں کی بڑی تعداد نے ہندوستانی کو اپنی مادری زبان قرار دیا تھا، وہ 1961 آتے آتے اردو کو اپنی زبان گرداننے لگے تھے۔ 1971 کی مردم شماری میں ہندوستانی بولنے والے غائب کر دیے گئے۔ دیہی علاقوں میں یہ بات زیادہ نمایاں نظر آتی ہے۔ اس سے اس زبان کی سیاست اور نتیجے میں بدلتے ہوئے رجحان کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو اعداد و شمار ہیں ان سے یہ الزام رد ہو جاتا ہے کہ اردو شہری زبان ہے، مگر 1941 کی مردم شماری میں اردو، ہندی، پنجابی کو ایک خانے میں درج کیے جانے کی وجہ سے تقسیم کے بعد کی صورتحال کا موازنہ پہلی کی حالت سے کرنا دشوار ہے۔ اس کے ساتھ ایک دقت اور بھی ہے۔ جس زبان کے بولنے والوں کی تعداد 10,000 سے کم ہوتی ہے ان کا الگ ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ مردم شماری والے ان سب کو یکجا کر کے دیگر زبانوں کے خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ 2011 کی مردم شماری میں ان لوگوں کی تعداد 20 لاکھ تھی جن کو کہ ادر لینگویجز کے خانے میں ڈالا گیا تھا۔ ان میں سے بعض ایسی زبانیں ہیں جن کو لینگویج آئسولیٹ کہا جاتا ہے، یعنی جن کو کسی بھی لسانی خاندان میں شامل نہیں کیا جا سکا ہے۔ ایسی زبانیں لسانی ارتقاء کی کھوئی ہوئی کڑیوں کا پتہ دیتی ہیں جس پر ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ پھر یہ کہ ہر زبان، خواہ اس کے بولنے والے کتنے ہی کم ہوں، کسی نہ کسی تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ ان کی طرف بے توجہی نہ صرف لسانی بوقلمونی کو سمجھنے میں رکاوٹ ہے بلکہ اس سے لسانی منصوبہ بندی بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ مثلا ہم یہ نہیں جان سکتے کہ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہندوستانی کو اپنی مادری زبان لکھواتے ہیں۔ اس کا تفصیلی تجزیہ اگلی کسی قسط میں کیا جائے گا۔ ایک دقت یہ بھی ہے کہ 1954 میں بڑی حد تک لسانی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل نو اور پھر بعد میں ان کی تقسیم در تقسیم کی وجہ سے بہت سے امور کا ریاستی سطح پر تجزیہ کر کے کوئی نتیجہ اخذ کرنا دشوار ہوتا ہے۔ مثلا 1971 تک بمبئی کی آبادی گجرات کے ساتھ شامل تھی، اس کے بعد مہاراشٹر میں شامل ہے۔ 1951 کی مردم شماری میں ہریانہ اور ہماچل کی آبادی کو الگ کرنا مشکل ہے۔ کچھ اسی قسم کی دشواری جموں کشمیر کے ساتھ درپیش ہے۔ ان تمام دشواریوں کے باوجود جس حد تک ممکن ہے آئندہ قسطوں میں ریاست وار تجزیہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 2021 کی مردم شماری وبا کی وجہ سے ٹل گئی ہے، مگر دیر یا سویر ضرور ہوگی۔ اس سے قبل اگر اردو آبادی ان امور کو سمجھ لے اور کوئی لائحہ عمل تیار کر سکے تو بہت اچھا ہوگا۔